بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے سیر علماء کرام میں ہم 101واں حصہ لے کر آئے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں سنتے ہیں امام زجاج رحمہ اللہ کے متعلق۔ مکمل نام کیا ہے؟ ابراہیم بن محمد السری الزجاج البغدادی ابو اسحاق کنیت ہے۔ ابو اسحاق کنیت ہے۔ 240 پر 1 ہجری کو پیدا ہوئے، بغداد میں پیدا ہوئے اور وہیں بغداد میں پلے بڑھے۔ اور زجاج نام اس لیے ہے کہ وہ کانچ کا کام کیا کرتے تھے، کانچ بنانے کا کام کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام جو ہے زجاج پڑا ہے۔ چونکہ آپ 3 صدی ہجری میں تھے اور 4 صدی ہجری کے اوائل میں رہے ہیں، اور جانتے ہیں یہ وہ دور ہے جس میں ہر فن کے اعتبار سے علماء جو ہے موجود تھے اور زبردست علماء موجود تھے۔ امام زجاج رحمہ اللہ کی اگر خصوصیت کی بات کریں تو آپ ان نحویوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اعراب اور معنی میں ربط کے متعلق کہا تھا کہ اعراب اور معنی میں بہت زیادہ جو ہے ربط ہوتا ہے۔ یہ کہنے والے جو نحوی ہیں ان میں سے آپ بھی ایک ہیں۔ اور امام زجاج رحمہ اللہ جن سے جو ہے حاصل کیے، علم حاصل کیے، ان میں مبرد اور ثعلب ہیں۔ یعنی آپ کے شیوخ کے نام اگر دیکھیں تو مبرد الثعلب ہے۔ مبرد کون ہے؟ یہ مذہب بصرہ جو ہے اس کے تھے، اس کے علم رکھنے والے تھے، اور ثعلب جو ہے مذہب کوفہ کا جو ہے علم رکھنے والے تھے۔ نحو میں چونکہ 2 مذاہب مشہور ہیں تو دونوں مذاہب کے بڑے اچھے ائمہ سے جو ہے آپ نے علم حاصل کیا ہے، ایک مبرد سے جو الکامل کے جو ہے مؤلف ہیں، اور ادھر ثعلب سے، یہ بھی جو ہے زبردست علم رکھنے والے تھے نحو کے اعتبار سے بھی۔ تو ان دونوں سے آپ نے علم حاصل کیا۔ مبرد سے جو آپ نے علم حاصل کیا ان کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ یہ آتا ہے کہ وہ جو ہے مبرد کے پاس جب جانا چاہتے تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں کانچ کا کام کرتا تھا، کانچ بنانے کا کام کرتا تھا، پھر مجھے نحو حاصل کرنے کی خواہش ہوئی، میں جو ہے مبرد کو لازم پکڑا۔ اور مبرد تھے کہ وہ جو ہے کسی کو بھی فری میں جو ہے علم نہیں سکھاتے تھے، بلکہ کچھ نہ کچھ اجرت ضرور لیا کرتے تھے، اور جتنے آدمی جو ہے جتنا پیسہ دیتا تھا اتنا جو ہے اس کو سکھایا کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، مبرد کے پاس گیا اور کہا کہ میں جو ہے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں نحو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہا کہ میں کانچ کا کام کرتا ہوں اور ہر دن جو ہے میں 1.5 دینار جو ہے کما لیتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک کام یہ کریں کہ میں جو ہے آپ کو 1.5 دینار میں سے 1 دینار جو ہے ہر دن دیا کروں گا۔ میں 1.5 دینار میں سے، عفواً دینار نہیں بلکہ درہم، تو میں 1.5 درہم میں سے 1 درہم جو ہے میں آپ کو ہر دن دیا کروں گا، آپ مجھے علم جو ہے سکھائیں۔ اور یہ میں کب تک دوں گا؟ جب تک کہ آپ اور میرے میں سے کوئی ایک انتقال نہ ہو جائیں، یعنی زندگی بھر جو ہے میں آپ کو 1 درہم دیتا رہوں گا، آپ مجھے جو ہے سکھائیں۔ تو تب سے جو ہے آپ نے ان کو علم سکھانا شروع کیا۔ اس طرح جو ہے دونوں آپس میں یہ جو ہے ان کو علم سکھاتے تھے، اور یہ جو ہے ان کو باقاعدہ 1 درہم جو ہے ہر دن دیا کرتے تھے، اور مہینے کے باقی 30 درہم جو ہے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن فائدہ بھی بہت ہوا۔ مبرد کو جس طرح جو ہے 1 درہم ان سے لیا کرتے تھے، اسی طرح جو ہے یہ بھی ان سے بہت اچھے انداز میں فائدہ اٹھائے، علم کو جو ہے اچھا حاصل کیا۔ اور ایک مرتبہ ہوا کیا کہ نحو کو پڑھانے کے لیے ایک مرتبہ جو ہے بنی ماریمہ سے جو ہے لوگ ایک خط جو ہے لکھے تھے کہ آپ ایک نحوی کی ضرورت ہے پڑھانے کے لیے ہمارے بچوں کو، آپ کسی نحوی کو بھیجیں۔ یہ خط جو ہے مبرد کو آیا تھا،
تو انہوں نے جو ہے زجاج کو بھیجا وہاں پر کہ آپ جاؤ آپ پڑھاؤ. تو اس سے جو ہے آپ کو بھی فائدہ ہوا, امام زجاج کو بھی فائدہ ہوا اور مبرد کو بھی فائدہ ہوا. وہ جو ہے 30 دینار دے دیا کرتے تھے اور ادھر جو وہ پڑھایا کرتے تھے. اور اسی طرح جو ہے اس زمانے کے جو خلیفہ عباسی تھے المعتضد باللہ عبید اللہ بن سلیمان, وہ جو ہے اپنے بیٹے قاسم کو نحو سکھانے کے لیے جب مبرد سے کہا انہوں نے, تو وہ قاسم کو نحو سکھانے کے لیے ان کو جو ہے امام زجاج کو جو ہے موقع دیا. اور وہ فرماتے ہیں کہ قاسم کو جو میں پڑھانا شروع کیا اس کے بعد سے میں مالی اعتبار سے بے نیاز ہونے لگا. میں بہت مال ان سے جو ہے حاصل کیا, یعنی پڑھانے کے دوران بھی خود ان سے حاصل کیا. اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے میں پوچھا, نحو پڑھاتے ہوئے میں نے جو قاسم سے پوچھا کہ اگر تم آئندہ جو ہے وزیر بنا دیے گئے تو مجھے کیا دو گے, کیونکہ وہ چونکہ خلیفہ کے بیٹے ہیں تو ان کا بھی جو ہے آئندہ آہستہ آہستہ جو ہے رتبہ بڑھے گا. تو کہا کہ آپ آئندہ وزیر بنائے جائیں گے تو مجھے کیا دیں گے آپ؟ تو کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ 20,000 دینار چاہتا ہوں. چند سالوں کے بعد جب وہ وزیر بنے اور ان کے مصاحب خود جو ہے زجاج بھی بن گئے, تو ان کے دربار میں رہ کر جو ہے انہوں نے خوب جو ہے مال حاصل کیا. اور خود قاسم بھی جو ہے ان کے خازن کو جو ہے 3,000 دینار ان کے, یعنی 3,000 دینار کا چیک سمجھے یا ایک ورق سمجھے, وہ جو خازن کو دیا کہ آپ 3,000 دینار جو ہے انہی دے دیں. کن کو؟ امام زجاج کو. اور اس طرح جو ہے آپ وہاں پر بہت ہی جو ہے زیادہ مال بھی حاصل کیا اور اچھا ایک مرتبہ بھی حاصل کیا. اور آپ معتضد باللہ کے جو ہے خاص ندما میں سے بھی تھے. یہ بھی ایک واقعہ ہے, بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے خلیفہ عباسی معتضد باللہ کے لیے ان کی مجلس میں رہنے والے محمد بن یحییٰ ابن عباد, وہ جو ہے ایک جامع کتاب لکھے تھے لغت میں, اور اس کا نام رکھا جامع النطق. اور اس کتاب کو جو انہوں نے لکھا, اس کتاب کو لکھنے میں وہی منہج اپنایا جو منہج کتاب العین میں خلیل نے اپنایا ہے. لہٰذا جب خلیفہ عباسی معتضد باللہ جب اس کتاب کو پڑھے تو انہیں جو ہے سمجھنے میں بہت جو ہے پریشانی ہوئی, نہیں سمجھ پائے وہ. تو انہوں نے کہا قاسم ایک کام کرو, اگر آپ کے درباریوں میں یا آپ کے جو ہے مجلس میں کوئی ہیں جو اس کی تفسیر کر سکتے ہیں تو ان کو جو ہے ضرور مقرر کر دو. تو قاسم نے کیا کیا, امام زجاج رحمہ اللہ کو جو مقرر کیا کہ آپ تفسیر کریں. اور وہ تفسیر کرتے ہوئے ایک نسخہ باقاعدہ صرف خلیفہ عباسی معتضد باللہ کے لیے انہوں نے ایک خاص نسخہ جو ہے لکھا اور اس کی تفسیر میں, اور اس کو جو ہے خلیفہ کے لیے رکھ دیا. اس طرح وہ ان کے خاص لوگوں میں سے ہو گئے. اور ان کو جو ہے ایک ندما میں ہونے کی وجہ سے, اور نمبر 2 ان کے جو فقہا میں ہونے کی وجہ سے, اور نمبر 3 ان کے علماء میں ہونے کی وجہ سے آپ کو مہینے میں 300 درہم جو ہے ملتے تھے. چونکہ آپ ندما میں سے بھی ہیں, علماء میں سے ہیں, فقہا میں سے ہیں, تو ان تینوں کی وجہ سے آپ کو مہینے میں 30 درہم جو ہے ملتے تھے. یہ جو ہے ان کا واقعہ ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا مبرد بھی خاص کر ان کو جو ہے بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے, اور یہ بھی ان کو مکمل طور پر زندگی بھر بھی جو ہے ان کو اپنے جو ہے تحفوں سے نوازتے ہی رہے, کیونکہ ان سے بہت زیادہ علم حاصل کیا تھا. اچھا, ان دونوں کے درمیان کتنا تعلق تھا, کتنا جو ہے مبرد ان کو عزیز رکھتے تھے, اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو سلیمان خطابی فرماتے ہیں کہ احمد بن حسین فرائضی فرماتے ہیں کہ مبرد کے شاگرد جب ان سے ملنے کے لیے جمع ہوتے تھے تو جا کر جو ہے دروازے پر کھڑے ملازم کو کہتے کہ کہو کہ ہم جو ہے تلامذہ ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں. تو ملازم پوچھتا کہ کیا آپ میں سے ابو اسحاق زجاج ہیں؟ اگر ہیں تو اندر جائیں, ورنہ جو ہے آپ تمام لوٹ جائیں. اس طرح جو ہے تمام لوگ لوٹ جایا کرتے تھے ہمیشہ. جب ابو اسحاق زجاج ہوتے تبھی جو ہے وہ ملنے کی اجازت دیتے, ورنہ ملنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. ایک مرتبہ ہوا کیا کہ
ایسے ہی کہا، تمام تلامذہ آئے ملنے کے لیے، اجازت مانگی تو درباری نے کہا، جو ملازم تھا اس نے کہا کہ اگر آپ میں سے ابو اسحاق زجاج ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ملنے کے لیے آ جائیں، ورنہ جو ہے واپس لوٹ جائیں۔ تو تمام تلامذہ لوٹ گئے، صرف عثمان جو ہے وہاں پر ایک طالب علم تھے جن کا نام عثمان تھا، وہ کھڑے رہ گئے۔ تو کہا کہ ابو العباس مبرز سے کہو کہ سب لوٹ گئے ہیں سوائے عثمان کے، وہ نہیں لوٹا۔ جملہ عربی میں سنیں گے تو اچھا لگے گا کہ الا عثمان فإنه لم ينصرف، عثمان جو ہے نہیں لوٹا۔ تو ملازم اندر گیا اور واپس جواب لے کر آیا، کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان عثمان اذا كان نکرہ انصرف، کہ عثمان جب نکرہ یعنی لفظ عثمان مراد لیے ہے، لفظ عثمان کو، نام عثمان کو، کہ ان عثمان اذا كان نکرہ انصرف، کہ جب عثمان جو ہے نکرہ ہوتا ہے تو منصرف ہو جاتا ہے، لہذا وَنَحْنُ لَا نَعْرِفُكَ فَانْصَرِف، لہذا ہم آپ کو جو ہے نہیں جانتے، یعنی آپ کو ہم ایک جملے کے لحاظ سے اگر معنی کریں تو ہم آپ کو جو ہے معرفہ نہیں بناتے، لہذا آپ منصرف رہ جاؤ، یعنی واپس لوٹ جاؤ۔ اب اس کو جو اگر ہم سمجھانے لگیں گے تو پورا مزہ جو ہے بدل جائے گا، لہذا جو عربی جانتے ہیں وہ جو ہے عربی جملوں کو دیکھ کر ہی جو مزہ وہ لے لیے ہوں گے کہ الا عثمان فإنه لم ينصرف، تو انہوں نے جواب دیا کہ ان عثمان اذا كان نکرہ انصرف ونحن لا نعرفك فانصرف۔ بس یہی کافی ہے، اس کی تشریح میں جو ہے نہیں جاؤں گا میں سمجھانے کے لیے، ورنہ جو ہے مزہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ آپ مسلک کے اعتبار سے کیا تھے۔ آپ مسلک کے اعتبار سے حنبلی تھے اور اپنے مسلک پر جمے ہوئے تھے، حتیٰ کہ بعض آپ کے جو ترجمہ کرنے والے ہیں، آپ کی زندگی جو ہے بیان کرنے والے ہیں، بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ متعصب تھے اور اپنے مسلک کے اوپر جو ہے ہمیشہ جو ہے عمل کیا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے جو ہے قیامت کے دن مذہب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب پر جو اٹھا، یہ جو ہے باقاعدہ دعا کیا کرتے تھے۔ اب آئیے آپ کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ ابو اسحاق الزجاج جو معانی القرآن تصنیف والے ہیں وہ فضل اور دین والے تھے، اچھا عقیدہ رکھنے والے تھے، ادب میں ان کی اچھی تصنیفات ہیں۔ ابن خلقان فرماتے ہیں کہ اہل علم میں سے ہیں اور دین و ادب والے ہیں۔ یافعی بھی وہی فرماتے ہیں کہ وہ اہل علم میں سے تھے، ادب اور دین والے تھے، اور ان کے معانی القرآن، علوم ادب اور عربی میں بہت سی کتابیں ہیں۔ اب شیوخ کی بات تو ہو چکی ہے، شیوخ جو ہے ہم معلوم کر چکے ہیں، مبرد ہیں اور ثعلب ہے۔ آپ کے تلامذہ کی اگر ہم لیسٹ بھی نکالتے ہیں تو آپ کے تلامذہ ہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ یعنی ان کے شیخ یہ جو ابو زجاج ہیں، ابو اسحاق زجاج ہیں، یہ کیسے تھے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے تلامذہ میں ابو جعفر النحاس ہیں، ابو جعفر النحاس جو اعراب القرآن اور معانی القرآن کے مؤلف ہیں۔ اسی طرح آپ میں جو ہے ابو العباس ابن ولاد التمیمی ہے جو الانتصار لسیبویہ علی المبرد اس کتاب کے مؤلف ہیں۔ ابو علی القالی ہیں جو امالی کے مؤلف ہیں۔ ابو بکر ابن السراج ہیں جو اصول فی النحو کے مؤلف ہیں۔ ابو القاسم عبد الرحمن الزجاجی ہیں جو جمل اور مجالس العلماء دو کتابوں کے جو ہے مؤلف ہیں۔ یہ مشہور کتابیں ہیں ان تمام کے، اس لیے میں اس کو جو ہے اشارہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح ابو علی الفارسی، ان کے آپ استاد ہیں، جن کی کتاب کیا ہے؟ ابو علی الفارسی، ان کی کتاب بھی جو ہے ایک مشہور کتاب ہے۔ اسی طرح آمدی آپ کے تلامذہ میں سے ہیں جن کی کتاب ہے موازنہ۔ اسی طرح رمانی ہے جن کی کتاب ہے کتاب شرح سیبویہ، یعنی سیبویہ کی جو کتاب ہے اس کی جو ہے شرح کیے ہیں باقاعدہ۔ اور ابو علی الفارسی، ان کی جو تفسیر ہے معانی القرآن امام زجاج کی،
اس پر جو ہے تنقید کیے ہیں، تنقید کر کے اس کی اصلاح کر کے جو ہے ایک اور کتاب کی شکل میں اس کو جو ہے لائے ہیں، جس کا نام الاغفال جو ہے انہوں نے رکھا ہے۔ اب آئیے آپ کی کتابوں کو معلوم کرتے ہیں۔ آپ کی کتابیں بہت سی بتائی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے مفقود چند ہیں اور چند جو ہے مخطوط ہیں، چند جو ہے مطبوع ہیں ہمارے سامنے، جیسے خلق الانسان ہے، الاشتقاق، العروض، یہ سب جو ہے مفقود ہیں یا مخطوط ہیں۔ فعلتو و افعلتو یہ البتہ جو ہے کیا ہے، مطبوع ہے یہ، اور اس کو فعلتو و افعلتو اس کی تحقیق کیے ہیں ماجد الذہبی، فعلتو و افعلتو۔ اسی طرح جو ہے الفرق ہے، الفرس ہے یا الفرس ہے، الفرس ہے شاید، وہ بھی مفقود ہی ہے۔ کتاب و شرح و ابیات سیبوی یہ بھی مفقود ہے۔ اسی طرح جو میں بولا تھا کہ جامع المنطق کی آپ تشریح کیے تھے، اس کا بھی ایک نسخہ ہے، ایک جز ہے، وہ بھی شاید مفقود ہے یا کیا ہے، مطبوع تو نہیں ہے۔ اس کے بعد ما ینصرف و ما لا ینصرف یہ جو ہے مطبوع ہے، اور اس کی تحقیق کیے ہیں ہدا قراء، ہدا قراء یہ جو ہے اس کی تحقیق کیے ہیں۔ مختصر فی النحو ہے، اسی طرح معانی القرآن یہ بھی جو ہے مطبوع ہے، معانی القرآن، الانسان و اعضاؤہ، اسی طرح ان کی کتاب ہے النوازر، ایک کتاب ہے تفسیر اسماء اللہ الحسنی، یہ بھی آپ کی کتاب ہے۔ افساد الاسداد، الابدال والمعاقبہ والنظائر، الشجرۃ بالتقریب، الرد علی ثعلب فی الفصیح، جزء فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، الانواع، الوقف والابتداء، المقصود والممدود۔ اور مفسرین میں اسی لیے شامل کیا گیا کہ آپ کی تفسیر ہے معانی القرآن کے نام سے۔ اب آئیے آخری بات کریں کہ آپ 310 ہجری میں وفات پائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔